بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، جب بھی کوئی قوم غلامی کی عمیق گھڑے میں خود کو دھکیل دیتی ہے اور خود کو غلام کہلوانا پسند کرتی ہے، اس پر فخر محسوس کرنے لگتی ہے، تو باری تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر پھر ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو کسی بھی حالت میں اس قوم پر اللہ کا بھلا کرے رحم نہیں کرتے۔ اس قوم پر پھر ایسے تبصرہ نگار اور میڈیا مسلط ہو جایا کرتے ہیں جو کسی بھی حالت میں کسی بھی موڑ پر ان کی صحیح حالت کا صحیح جائزہ نہیں لیتے، نہ ہی مظلوموں کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ مظلوم بن جائیں، وہ غلام قوم کے لوگ، لیکن وہ اپنے اس کیے دھرے کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مظلومیت کو ظلم کا جامہ پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے 2006 کی طرف وادی تیرہ کے اندر اب جو واقعہ ہوا ہے 2006 کے اندر کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 80 کے قریب جو لوگ تھے وہ جہاں بحق ہوئے تھے اور 69 کے قریب بچے تھے۔ ہاں جی، اس واقعے کو بھی دہشت گردی کا روپ دیا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد تھے۔ وادی تیرہ کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ 6 خواتین تھی، غالباً 4 بچے تھے اور غالباً 9 مرد تھے۔ ہاں جی، انہیں بھی دہشت گرد قرار دے کر کے ختم کر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل ہی جانتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھے سارے، لیکن یار ایک لڑائی کا اصول ہے جو ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ کمزوروں کو نہ مارو، بزرگوں کو نہ مارو، جی خواتین پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ان مردوں پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ جو ہتھیار رکھ دیں۔ اگر اس اصول کو ہم مد نظر رکھیں، پھر اس کارروائی کو دیکھیں، کیا ہم اس پرکار بند نظر آتے ہیں کہ ہم ایسی صورت کے اندر خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کے اسوے پر ہم کامل طور پر کار بند ہے، جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم اس ہر آنکھوں پر رکھتے ہیں، یا جو قرآن کی تعلیم ہے ہم اس تعلیم کو اپنائے بیٹھے؟ بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا عمل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو مسلم نہیں، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا۔ تو ہم بھی کچھ ویسی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اولاً ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے غلامی کو چنا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلط ہو گئے ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا قصور ہے اور بڑا قصور ہے، لیکن پہلے ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم اگر یہ غلامی جو ہے وہ پسند نہ کرتے تو ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ ہوتے۔ کاش ہم جمعیت میں آ کر کے انقلاب برپا کرتے اور انقلاب کے بعد خلافت نصیر علیہ کلمت اللہ کا نور ہوتا، تو پھر قرآنی جو اصول اور ضوابط اور قوانین ہیں وہ رائج ہوتے اور لاگو ہوتے، تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے۔ اس طرح اغیار کی غلامی کے جو مناظر ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خارجی تبصروں سے بچائے اور حقیقت حال کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا دل، ایسا جذبہ، ایسا جنون عطا فرمائے جو اسلاف کے اندر موجود تھا، ہمارے اپنے اسلاف کے اندر، ہاں جی، جن کے ساتھ منسوب تو ہم ہو جاتے ہیں، جن کے اسماء کے ساتھ، لیکن ان والا کردار ہم نہیں اپناتے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسا کردار بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔